میں چند ایسی حدیثوں کی کتابوں کا تذکرہ کروں گا جس کے اندر مصنفین رحمہ اللہ نے اپنے کتابوں کے اندر صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا الزام فرمایا ہے. جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے علم کی نہ ہونے کی وجہ سے یا علم کے ساتھ جو ہے نسبت نہ ہونے کی وجہ سے یا اسی طریقے سے جو ہے قرآن حدیث کے ساتھ جو ہے نسبت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ذہن کے اندر صرف یہی باتیں جو ہے گردش کرتی ہے کہ شاید آیا کہ جو ہے حدیثوں کی 2-3 کتاب ایسی ہے جس کے اندر صحیح حدیث پائی جاتی ہے، باقی حدیثوں کے اندر صحیح حدیثوں کا مصنفین نے الزام نہیں فرمایا، جو کہ سراسر جو ہے غلط ہے. ہمارے جو ہے نصاب کے اندر جو کہ مشہور ہے صحیح ستہ، اس کے اندر تمام کتابوں کے اندر صحیح حدیثیں موجود ہے، پائی جاتی ہے، لیکن جو 2 کتابیں جو مشہور ہے جیسے بخاری شریف اور مسلم شریف، اس کے اندر مصنفین نے صرف صحیح حدیث کا جمع کرنے کا آپ نے الزام فرمایا، باقی دوسرے حسن لغیرہ ہی اس طریقے سے جو ہے آپ کا جو ہے غریب حدیث، اس طریقے سے آپ کا جو ہے دوسرے حدیثوں کا الزام نہیں فرمایا. تو ایسی چند حدیثوں کی کتابوں کے بارے میں جس کے اندر جو ہے مصنفین نے جو ہے ایسی ہی صحیح حدیثوں کا جو ہے جمع کرنے کا جو ہے آپ نے جو ہے جمع فرمایا ہے. ان میں سے سب سے پہلی کتاب جس کو جو ہے جو کہ مشہور ہے، معروف ہے، صحیح البخاری. اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کے اول سے لے کے آخر تک تمام حدیثوں کا صحیح ہے اور متفق علیہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی امام کا جو ہے اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ضعیف حدیث یا کوئی جو ہے آپ کے غریب حدیث یا کوئی شاذ یا نادر حدیث آئی ہو. تو یہ حدیث کی کتاب جو بخاری ہے، اس بخاری کے امام صاحب کا نام ہے جو ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ ہے. آپ المتوفی 256 ہجری ہے. اسی طریقے سے صحیح حدیث کے اندر دوسری کتاب جس کا جو ہے مقام ہے وہ ہے صحیح المسلم، جس کو امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ المتوفی 261 ہجری میں جو ہے آپ کی وفات ہے. آپ نے جو ہے مسلم شریف کے اندر تمام حدیثوں کو صحیح لایا. اسی طرح صحیح حدیثوں کی ایک کتاب اور ہے جو کہ موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا جو ہے مصنف جو ہے مالک بن انس رحمہ اللہ، آپ کا وفات 179 ہجری ہے. اسی طریقے سے صحیح حدیث کی کتابوں سے ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے صحیح ابن حبان. اس کے مصنف کا نام ہے امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی رحمہ اللہ. آپ کی وفات 354 ہجری ہے. آپ نے تمام صحیح ابن حبان کے اندر تمام حدیثوں کو صحیح جو ہے حدیثوں کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے 5ویں نمبر کے حدیث جو ہے صحیح ابن خزیمہ ہے. صحیح ابن خزیمہ کے امام صاحب کا نام ہے ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ المتوفی 311 ہجری ہے. صحیح ابن خزیمہ کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے جو ابن خزیمہ ہے آپ نے بھی صحیح حدیثوں کا الزام فرمایا، اپنی کتابوں کے اندر تمام حدیثوں کو صحیح بیان فرمایا. اس طریقے سے صحیح ابن جو ہے عوامہ ہے. اس صحیح ابن عوامہ کی مصنف کا نام ہے امام ابو عوامہ یعقوب بن اسحاق النسابوری رحمہ اللہ ہے. آپ کی وفات 316 ہجری ہے. آپ نے بھی صحیح ابن عوامہ کے اندر تمام حدیثوں کو صحیح بیان فرمایا. اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے 7ویں حدیث جو ہے حدیث کی کتاب کا نام ہے مستدرک الحاکم، امام حاکم النسابوری رحمہ اللہ، جس کے اندر جو ہے امام حاکم النسابوری رحمہ اللہ المتوفی 405 ہجری ہے. آپ نے جو ہے مستدرک کے اندر تمام وہ حدیثیں جو بخاری و مسلم سے جو ہے چھٹ گئی ہو، آپ نے ان تمام حدیثوں کو جو ہے لا کے بخاری مسلم کی شرائط پہ آپ نے جو ہے مستدرک کے اندر جو ہے اس کو جمع فرما دیا. اور جو ہے 8ویں حدیث کے کتاب کا نام ہے جو صحیح ترین حدیثوں میں سے صحیح ابن السکن. صحیح ابن السکن یہ امام جو ہے امام ابو علی سعید ابن السکن رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 353 ہجری کے المتوفی ہے. اور اس طریقے سے احادیث المختارہ، اس کتاب کا مصنف کا نام ہے امام ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ، 643 ہجری المتوفی ہے. آپ نے جو ہے اپنے اس کتاب المختارہ کے اندر جو ہے صحیح کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے تمام صحیح حدیثوں کو جمع فرمایا ہے اور صحیح حدیثوں کا الزام کیا ہے کہ کوئی ایسی حدیث جو ہے اس پہ موضوع یا اس پہ جو ہے ضعیف یا اس پہ کوئی دوسری حدیث نہ آ جائے. تو یہ تمام وہ حدیث ہے جس کے اندر جو ہے مصنفین رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے صحیح حدیثوں کو لایا ہے، بیان فرمایا ہے. چند وہ کتاب جس کے اندر جو ہے بخاری مسلم سے رہ گئی ہو، آپ نے جو ہے بعد آنے والے حضرات نے اس کو جمع فرمایا. پھر بعض حضرات وہ ہے جنہوں نے ان حدیثوں کے اندر اگر کوئی جو ہے حدیث صحیح رہ گئی ہو تو ان میں سے جو ہے آپ نے بعد والے حدیثوں میں جو ہے آپ نے اس کو بیان فرما دیا. تو جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں جو حدیث نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، اور اس پہ جو ہے اس کے حساب سے جو ہے اس پہ جو ہے آپ کا حکم جاری نہیں ہو سکتا. تو یہ سراسر غلط ہے، ناسمجھ ہے، کم علمی اور کم فہمی ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عزیز
اگلی نشست میں جو ہے اس کو جو ہے